अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। कुछ ही देर पहले कौमी सलामती की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने जो सिफारिशात डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने मंजूर की थी पहले, उसके बाद काबीना ने मंजूर की थी, उन सिफारिशात को इस कमेटी ने भी मंजूर किया है। ये कमेटी नाजरीन मुख्तलिफ पार्टीज पर मबनी है। इस कमेटी ने यह तय किया है कि बॉन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये भी कहा गया है कि जो नेटो के सप्लाई रूट्स बंद हैं वो बंद रहेंगे। ये भी कहा गया है कि अमेरिका को और नेटो को माफी मांगनी पड़ेगी और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा जिन्होंने ये अमदन अटैक किया है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम पार्टीज और तमाम मुल्क इस बात पर मुत्तफिक है कि जो अटैक नवंबर 26 को हुआ है ये लगता यूं है कि ये अमदन अटैक था, ये एक्सीडेंट नहीं था। और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त एक सर्द मोहरी का शिकार है। इस वक्त ताल्लुकात में पेचीदगी के इम्कानात ज्यादा हैं। अमेरिका ने यह वाजे कर दिया है कि वो किसी सूरत माफी नहीं मांगने वाला। इनफैक्ट आज के अखबारात से ये तासुर होता है कि पाकिस्तान ने शायद अमेरिका को, आईएसएफ फोर्सेस को ये क्लियरेंस दी थी ऑपरेशन करने के लिए। तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो इस वाक़े के हवाले से पोजीशंस हैं नाज़रीन वो बहुत मुख्तलिफ हैं और वो मुख्तलिफ होती चली जा रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एम्बेसडर मंटर ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिका के सदर को ये कहा कि माफी मांगे तो पेचीदगी और टेंशन कम होगी, लेकिन फिल वक्त वाशिंगटन का जो मूड है वो ये लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन पर कायम रहेंगे। आने वाले दिनों में ये पोजीशन अमेरिका की जो एक पोजीशन है और पाकिस्तान की एक बड़ी क्लियर कट पोजीशन होती चली जा रही है, इसमें क्या कोई मीटिंग पॉइंट होगा या ये सिचुएशन बद से बदतर होगी? कोई मुल्क नहीं ये अफोर्ड कर सकता कि हालात इस तरह से बिगड़े। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहरान किसी सूरत पैदा हो गई है उसको किस तरीके से संभाला जाएगा और ये ताल्लुकात आगे किस सिमत बढ़ेंगे। न कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, लेकिन याद रहे नाज़रीन कि बैनुल अक़वामी जो इस वक्त कम्युनिटी है वो भी पाकिस्तान से उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और पाकिस्तान की कोई अपनी भी कंपल्शंस हैं, उसकी अपनी पोजीशंस हैं। इनका मिलाप कैसे होगा, ब्रिज बिल्डिंग कैसे होगी, इस पर नाज़रीन आज बात करेंगे। नाज़रीन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अयाज अमीर साहब। ये मेंबर है नेशनल असेंबली के, लिखते रहे हैं इन इशूज़ पे पिछले शायद 30 साल से अयाज। उनके साथ तशरीफ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, चेयरमैन है डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कायद आज़म यूनिवर्सिटी के। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं तारिक फातमी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर। अयाज आपसे शुरू करते हैं। इस वक्त तक पाकिस्तान एक तरफ यूनिटी तो है, इंस्टीट्यूशंस भी वही बात कह रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही बात कह रहे हैं और किसी हद तक शायद ये कहना दुरुस्त हो कि एक जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी वही बात कह रही है कि जो अटैक हुआ, आमदन हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हम हैंडल कर रहे हैं क्या सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं? थोड़ा हमें ठंडा होना चाहिए। अगर ज्यादती हुई है हमें स्टैंड लेना चाहिए। हमें बहुत सारी चीजों पे पहले स्टैंड लेना चाहिए था। इस तरीके से दिल अपना खोल के 2011 के बाद जो हमने दिया था वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल ही हर चीज मलिया मेट कर देना वो नहीं हमें देखना चाहिए। थोड़ा सा ठहराव हमें करना चाहिए। टोटल ब्रेक ऑफ रिलेशंस अमेरिका के साथ ये नहीं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, वो अकलमंदी का अकलमंदी करने बिल्कुल सही कह रहे हैं जैन साहब। क्या हमने हर चीज मलिया मेट कर दी है या इस वक्त मतलब आपके ताल्लुकात तो कायम है लेकिन एक मेजर डिफरेंस है इशूज पे? देखिए इस वक्त ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और जिसको मैं कहूँगा कि ब्रिंकमैनशिप दोनों तरफ से हो रही है। और ब्रिंकमैनशिप का डर ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिंकमैनशिप इतनी ज़्यादा हो जाए कि मामला जो हैं आप हाथ से निकल जाएं। तो मेरे ख्याल में अयाज आमिर साहब जो बात कह रहे हैं मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं कि हमें ठंडे दिल से देखना चाहिए कि किस हद तक हमें जाना चाहिए और उनसे हमारी तवक्कुआत क्या हैं और हमारे मकासद क्या हैं, क्या हम वो हासिल कर सकेंगे। या देखिए ना, जब हम कोई एक्शंस लेते हैं जैसे कि हमने लिए हैं तो जाहिर है उसके काउंटर रिएक्शंस वो भी लेंगे। तो ये मत तवक्को कीजिए कि सिर्फ
ہم ہی وہ ایکشنز لیتے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس بھی کافی لیوریجز اچھا ہیں، لیکن دونوں اس وقت ایک دوسرے کے مطلب خیر خواہ ہیں، چاہتے ہیں کہ حالات بہتر. جی رفت، یہ جو دونوں ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈے دل سے فیصلے کرنے چاہیے، کہ شاید ہم نے کوئی ایسے فیصلے کر دیے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. نہیں، میں پوچھ رہی ہوں کہ واٹ ڈز اٹ مین. میرے خیال میں جو پوسچرنگ ہے وہ بڑی ہارڈ ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے، اور امریکہ کی طرف سے بھی یہ کہنا کہ جی یہ واقعہ جو ہے پریزیڈنشل لیول کے اوپر ہم کسی قسم کا اظہار تاسف نہیں کریں گے، ہم اپالوجائز نہیں کریں گے، اس کی ورڈنگ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک غلط بات ہے. اب میرا خیال ہے کہ اس ہارڈ پوسچرنگ کے اندر ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہیں فیکٹس. فیکٹس جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے سارے کے سارے نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو کہ وال اسٹریٹ جرنل میں آج لیک ہوئی ہیں اور جو سٹوری آئی ہے اور اس کے بعد جو پاکستان کا ریئیکشن ہمیں دیکھنے میں ملا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کم از کم یہ جو سٹرائک ہوئی ہے یہ اس کا کوئی ایک مرکز یا اس کا ہدف کچھ اور تھا، اور یہ غلط جگہ پہ یہ ہوئی ہے. تو غلطی کہاں سے ہوئی ہے اس چیز کو اسٹیبلش کرنا جو ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. جب سارے فیکٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں ملکوں نے جو انیشل جو ریئیکشن کیا ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے دل والا یا جو ہے کہ سوچا سمجھا ریئیکشن نہیں تھا، وہ ایک جو پبلک جو ایک سینٹیمنٹ تھا، آؤٹ ریج تھا، اس کے والے سے یہ ریئیکشن. یہ بتائیے فاطمی صاحب، دیکھیے نا، یہ پالیسیز پبلک آؤٹ ریج کی بنیاد پر تو نہیں بننی چاہیے، اور میرا خیال یہ بنی بھی نہیں. یہ تو ایک آپ کے انسٹیٹیوشن ہے، عامی نے ایک طریقے سے دیکھا، کہا یہ فیکٹس ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت لگتا تو نہیں کہ کوئی گنجائش ہے، کیونکہ پاکستان کی آرمی کی جو پوزیشن ہے وہ تو بڑی کلیئر کٹ ہے. اور آج انہوں نے کمیٹی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس میں بھی یہ کہا کہ جی یہ ہم نے جو ڈی جی ایم او ہیں انہوں نے بتایا، افغانستان میں جو کمانڈر ہے آئی ایس ایف کے، اس کے باوجود پھر سے ہیلی کاپٹرز آئے اور اٹیک کیا. تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں میٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف سے. جو حقائق ہیں، واٹ پاکستان از سیئنگ، وہ تو کہہ رہے ہیں بڑے کلیئر کٹ ہیں، اتنے کلیئر ہیں کہ ہمیں کمیٹی کہ ہمیں انکوائری میں ہم شامل بھی نہیں ہونا چاہتے بیکاز ہمیں پتہ ہے فیکٹس کیا ہیں. ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ ایاز نے جس چیز پر انڈیکیٹ کیا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ریئیکشن جو ہے وہ ایسنشل تھا، کیونکہ دیر از اینگر اینڈ آؤٹ ریچ، بٹ یہ ریئیکشن کی کیلیبریشن پر مجھے شکایت ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے کمنٹس کے باوجود میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اس میں ڈومیسٹک سیاست بھی اس نے بھی ایک رول پلے کیا. یہ حکومت انڈر ٹریمنڈس پریشر رہی ہے، آپ کی اور میڈیا کی اور پولیٹیکل ایکٹرز کی اور اینالسٹ کی یہ شکایت رہی ہے کہ انہیں بہت پہلے یہ ریویو اور وزٹ کرنے کی ضرورت تھی. آئیڈیل سچویشن تو اس وقت تھا جب ایک ملٹری حکومت سے ٹرانزیشن ہوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے، اور لوگوں کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ آپ یہ ریلیشن شپ کو ریویو کریں. اب آپ نے نہیں کیا، اور ہیومیلیشن آفٹر ہیومیلیشن ہوتی رہی. میمو گیٹ کا پریشر بھی تھا، ایک گورنمنٹ انڈر سیج اپنے آپ کو پا رہی تھی. سن لیجئے، تو اس لیے انہوں نے انسٹنٹینیس ریئیکشن کرنا شروع کیا. شاید یہ اسٹڈی اور انالیسس کے پاس یہاں تک پہنچتے، مگر جس انداز سے یہ ڈیسیشنز لیے گئے مجھے یہ ہیسٹی لگتے ہیں اور ناٹ گیون ڈیو ڈیلیبریشن. یہ ایاز، لیکن ریئیکشن تو آئے آن دا بیسس آف دی آرمیز انفارمیشن. ہاؤ ڈو یو، آپ گورنمنٹ کو کیسے کہہ رہے ہیں ذمہ دار؟ سارے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پڑوس میں ہوئے ہیں، راولپنڈی میں ہوئے ہیں. انہوں نے بعد میں بادل ناخواستہ ان کو اون کیا ہے، جیسے بھی کیا، لیکن بعد میں جیسے اون کیا ہے، لیکن سارے کا سارا وہاں سے ہوا. یہ کسی کمزوری، یہ کمزوری اسلام آباد کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہوئی. یہ سارے کے سارے جو ریاکشنز ہوئے ہیں بالکل وہاں سے ہوئے. دیکھیے، کیونکہ وہاں جو انہوں نے آن دا گراؤنڈ پہلی تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تو وہاں سے آئی ہے نا، اس کی بیسس پر یہ ہوا. No, I'm not, but by government I didn't mean the political leadership اچھا، only. میرا خیال تھا آپ یہ No. I said the institutions have been under pressure. They have been under pressure from February onwards. February Raymond Davis کے affair کے بعد سے both the political leadership and the armed forces have been under tremendous criticism from the public opinion and from members of the parliament. Series after series of humiliating incidents have taken place which have
given the impression that the government has been unable to stand up to these onslaughts from America. नसीम, मैं एक छोटी सी चीज का इजाफा करना चाहूंगा। आज जो सारी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, उसके अंदर एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो कोऑर्डिनेशन सेंटर जो काम कर रहे थे, उनके अंदर उसके साथ एक इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नेटो जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको ये इजाज़त होगी कि वो मिलिटेंट्स को, जिनको वो टेररिस्ट समझते हैं, उनको पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर रहते हुए वो कार्रवाई ज़रूर कर सकते हैं। ये एक नया वेरिएबल है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमने जब उनको ये कहा, देखिए एयर अटैक की बात तो बाद में आई है ना, एयर जो क्लोज सपोर्ट जो है उसकी कॉल गई है उन फोर्सेस की तरफ से जो कि वेल विद इन पाकिस्तान बॉर्डर ऑपरेट कर रही थी। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, वो ऑपरेट कर रहे थे अफगानिस्तान के बॉर्डर में, अफगानिस्तान की टेरिटरी पे। नहीं, देखिए वो तो अब एक इशू ये है ना कि क्या वो अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे या पाकिस्तान की साइड के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे। ये तो अमेरिका भी, जनरल साहब, अमेरिका ने बार बार जो अकाउंट दिया, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी में, लेकिन एसओपी जो है वो ये है कि आप बताएंगे। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं बात कंप्लीट कर लूं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर यह भी कहा गया है कि देयर वर स्पेशल फोर्सेस that were operating along the Pakistan-Afghanistan border without specifying their location। तो सवाल ये है कि जब एयर सपोर्ट कॉल की गई तो हम ये कहते हैं जी कि हमने उनको कहा जी कि आप इन एरियाज को आप टारगेट कर लें और इन एरियाज के ऊपर आप ना करें। देखिए ना, ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसकी मेरा ख्याल है कि देखें, मैं नसीम ये कहूंगा कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठे और वो कहे कि कौन से स्पेशल ऑपरेशंस को कहा गया, क्या नहीं कहा गया, ये तो हकीकत है कि अमेरिकन या नेटो हेलीकॉप्टर्स आए पाकिस्तान की टेरिटरी, उन्होंने हमारे निहत्थे, और आपने वो बोल्डर्स देखे हैं, वो कोई ना कोई वो कोई कंक्रीट बंकर्स, वो तो ऐसे वो पत्थर के वो बने हुए थे, है ना, पत्थर, उन पे हमला किया। ना सिर्फ हमला किया बल्कि फिर उसमें तातुल आया, फिर वापस आए हमला किया। इसका आप क्या जवाब दें? नहीं, और रिफत मैं ये कहना चाहूंगी, नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि हम आईएसपीआर के किसी को ले लें स्पोक्समैन को, क्योंकि अयाज आप भी थे उस ब्रीफिंग में। ये तो कहीं से इंप्रेशन नहीं था कि पाकिस्तान ने इजाजत दी हुई है कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर। मैं एक चीज बता दूं, पाकिस्तान ने ये इजाजत दे सकती है कि हमारे यहाँ बॉर्डर आउटपोस्ट पे देखिए, जब वो एयर सपोर्ट के लिए उन्होंने कॉल किया, वो कॉल जो है वो डिस्ट्रेस कॉल गई किसी इनसाइड अफगानिस्तान, इनसाइड अफगानिस्तान। तो उसके बाद फिर उन्होंने, वो कहती हैं जी कि हमने इनसे क्लियर करने की कोशिश की, हमने कहा जी कि हमने उनको ये कहा कि ये जगह नहीं है जिस पे आप अटैक नहीं करेंगे। देखिए, फोर्सेस की लोकेशन की बात हो रही है ना, उन्होंने कहा जी ये कैंप साइट्स थी, हमने कहा जी कि हमारी ये बॉर्डर पोस्ट है। देखिए, ये वो मर्की एरिया है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट अटैक हुए थे, बिल्कुल। हमें उस मेटाफिजिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए कि वो ये था वो था, उसमें भी इतनी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो चीज मैं दूसरी चीज बताऊं आपको कि जो डिप्लॉयमेंट होता है मिलिट्री का, वो मिलिटेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उनको इसका पूरा अंदाज़ा है, और जैसे आपको भी इल्म है, हमें भी इल्म है, और उन्होंने बड़ी अच्छी तौर से हेलीकॉप्टर से ऊपर तस्वीरें लेके हमें बताया कि किस तरीके से अफगान पोजीशंस थी, पाकिस्तानी पोजीशंस थी, एक दूसरे को पूरी तौर से जानते थे कि कौन किस मोर्चे पर बैठा हुआ है। तो ये कोई उनके लिए नई चीज़ नहीं थी। हुआ ये है, अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ है तो ये हुआ है कि उन्होंने जो ग्रिड रेफरेंस दी है, अगर ये दानिस्ता तौर से नहीं है तो कोई ग्रिड रेफरेंस उन्होंने दी है जो कि गलत निकली है, और इस वजह, और कह भी अब यही रहे हैं कि कोई मेजर है जिसने ग्रिड रेफरेंस जो है वो गलत दिया। अमेरिकन खुद कह रहे हैं, लेकिन ये जो है अभी ये लीक हो रही हैं चीज़ें, जब बाद क्लियर होगी। जी फातिमी साहब कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि डॉक्टर रिफत ने जो कहा ये वॉल स्ट्रीट की स्टोरी के बेसिस पर है, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ ऑथेंटिक। इट बिकॉज वॉल स्ट्रीट भी एक डिफेंस की पोजीशन को नॉर्मली रिफ्लेक्ट करता है, और ये हो सकता है कि ये पर्पसफुल कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए कि जी हमें इजाज़त थी और इसलिए हमारे लोग इधर गए थे। देखिए, वो स्टोरी अगर आप पढ़ें तो उसमें क्लियरली है कि ऑपरेशन हो रहा था इनसाइड अफगानिस्तान, क्लोज टू द पाकिस्तान बॉर्डर, और उन्होंने फिर और बता दिया था। डॉक्टर रिफत का कहना है कि दे हैड गिवन परमिशन टू कम ऑन दिस। देखिए, बात ये है कि एक वो मैं वही कह रहा हूं ना कि जो ग्रे एरिया है आपका, वो है
up to 5 kilometers on either side of the border. If there is a, دیکھیں نا, اگر آپ جوائنٹ ملٹری آپریشن کی بات کریں تو کوارڈینیشن سینٹر آپ نے کس چیز کو کرنے کے لیے بنایا؟ یا تو آپ نے ایک حد فاصل کھینچ دی ہوتی کہ یہ ہماری سرحد ہے, آپ اس طرف رہیں گے. اس طریقے سے نہیں ہو رہا. There have been several incidents where the ground forces, the special forces have come onto the Pakistani side and they have done the operation and they have gone back. تو اس ہسٹری کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے, یہ ایک مرکی ایریا ہے جس کے بارے میں اس کے فورسز کی پریزنس کے کوارڈینیٹس کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے for us to know. That's why I think جو ڈیٹیل انفارمیشن. ایک گزارش کر سکوں, فلسطین ایک طرف, امریکی پالیسی دنیا میں ایک طرف. جب 9/11 کا اٹیک ہوا تھا تو امریکہ کے لیے وہی سب سے بڑی ریالٹی تھی. اس میں نہ پیلسٹائن تھا نہ کوئی, ان کا ہم پہ حملہ ہوا ہے اور اب ہم آپ کا بدلہ لیں. بالکل ہمارے سولجرز پہ حملہ ہوا ہے, ہمارے 24 آدمی مارے گئے ہیں. بالکل ان میں سے میرے ایک گاؤں کے ایک آدمی ہے, میں اس کے گھر بھی گیا ہوں, وہ مارا گیا ہے. وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوآرڈینیٹس تھے, یہ نہیں تھے, وہ نہیں تھے, فلانا نہیں تھا, یہ دیٹ از دی اوور رائڈنگ ریالٹی. جیسے 9/11 میں سب چیز امریکہ بھول گیا, ان کا ہم پہ حملہ ہوا ہے. اب سے ہسٹری جو ہے نئی ہسٹری لکھی جائے گی, باقی چیزیں ہم نہیں جانتے. ہماری چیز ہوگی تو ہمارے لیے ایک ہی المیہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ جاننا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے اور ہم نے حاصل کیا کرنا. بیلنسڈ ہمیں پھر بھی رکھنا چاہیے. اچھا, یہ بیلنس کہہ رہے ہیں, یہ فاتح صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. یہ دیکھیں بیلنس کی بات ہو رہی ہے. پاکستان نے تو آپ دیکھیں متعدد جو بھی سٹیپس لیے ہیں وہ اپنی ایک پوزیشن جو ہے اس پہ اور فرم ہوتے جا رہے ہیں. بون کا جو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پہلے کہا تھا پرائم منسٹر نے کہ پارلیمنٹری کمیٹی اس کو ریویو کرے, انہوں نے کہہ دیا کلیئرلی کہ نہیں. یہ بھی کہہ دیا کہ جی جو سپلائی روٹ ہے وہ بھی بند. یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ کو اپولوجائز کرنا پڑے گا اور we'll have to take action. تو آپ سب کہہ رہے ہیں کہ کول ہوں. اب اگر میں I was to play the devil's advocate, میں کہوں گی جی یہ تو بڑی کول طریقے سے انہوں نے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے DCC نے بھی کہہ دیا, کابینہ نے بھی کہہ دیا, اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی نے تو پھر. آپ صحیح فرما رہی ہیں, مگر ہم یہاں DCC کے ممبرز نہیں ہیں, ہم اینالسٹس ہیں اور ہم آبزرورس ہیں. میرے ہمبل ویو میں یہ ریئیکشنز جو ہیں یہ ہسٹری ہیں اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جو ایاز امین نے کہا, بالکل صحیح کہا کہ ایک نیشنل اینگر ہے, آؤٹریج ہے, مگر ایک چھوٹے ملک کے لیے ایک کنسسٹنٹ ریلیشن شپ آف سبمیشن آپ نے رکھا ہوا تھا اور سڈنلی وہ مردہ بولے نہ بولے, اور جب بولے تو جو ہے نا کفن پھاڑ کر بولے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو اگر ریٹریٹ کرنا پڑے گا تو پھر ایک اور زیادہ بڑی ایک کرائسس ملک میں پیدا ہوگی, ایک زیادہ ہیوملیٹنگ سچویشن ہوگی. فار ایگزامپل آئی نو کہ ساری دنیا پاکستان میں کہہ رہی ہے بون میں نہیں جانا چاہیے. مائی ہمبل ویو فرام ڈے ون ہیز بین کہ ہمیں جانا چاہیے. کیوں جانا چاہیے؟ ہم اگریوڈ پارٹی ہیں, ہمارا شکوہ ہے, تو ہمارے لیے تو یہ بڑی ایک گولڈن اپارچونٹی تھی. بجائے وہاں جا کے ہم پارٹیسپیٹ کرنے کے ہم اپنی پوائنٹ آف ویو دیتے, ضرورت ہوتی تو 2-4 وڈوز اور بچوں کو لے جاتے, کہتے ہیں کہ بھائی ان کو آپ جواب دیں کہ ہم کس قسم کے نان نیٹو الائی ہیں, کس قسم کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہم نے رکھی ہے, کس قسم کے ہم نے دہشت گردی میں آپ کی پارٹنرشپ ہے, یہ آپ ہمارے ساتھ حرکت کریں. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے پینلسٹ کا کہنا ہے کہ شاید زیادہ سوچ سمجھ کے پالیسی بنانی پڑے. بہرحال اس پر بات کریں گے کہ کیا وہ طریقہ کار ہے, اور پھر اسی ایشو کو اٹھائیں گے کہ جو ہم نے پالیسی سب بنائی ہے کیا وہ سسٹین ہو پائے گی, نہیں ہو پائے گی, اور کیا یہ ہماری ازمپشن صحیح ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی بھی لچک نہیں آئے گی پالیسی میں. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. تو ایاز یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ فاطمی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان سسٹین نہیں کر پائے گا, یہ پوزیشنز لے لی ہیں پاکستان نے, اس پہ بھی نہ, اس پہ بھی نہ, اس پہ بھی نہ. تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو اپنی ایک اٹل پوزیشن لی ہے اس پر کوئی پریشر نہیں ہے پوزیشن ریویو کرنے؟ دیکھیے ہمیں کوئی نہ امریکہ کی نوکری کرنی چاہیے, لیکن نہ کچھ ہم کو اعلان جنگ کر لینا چاہیے. وہ تو نہیں کیا ہم نے, کوئی نہیں, ہم کئی دفعہ ہم کرتے ہیں. نہیں ابھی کی بات کریں نا, اب کدھر جائیں؟ ہمیں کچھ تھوڑا سا اسے وہ ریشنل دیکھنا چاہیے. اس ایریا میں
हमारे 24 जितने भी हैं शहीद हुए हैं, बहुत अफसोसनाक चीज़ है। मेरे गांव से एक आदमी है, हवलदार है, जो शहीद हुआ, उसके वो हम घर गए, वो बड़ी ट्रेजेडी है। पर इसी एरिया में गलनाई चेक पोस्ट पे मार्च में हमला हुआ था और इससे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। नहीं, वो तो वहां से आए थे जो फ्रॉम मतलब ये कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हुए थे ना, तालिबान ने किया था, अमेरिकन ने नहीं किया था, तो वो नेशनल ट्रेजेडी नहीं बनी। 17 सिक्योरिटी के लोग उस वक्त भी मरे थे, एफसी के मारे गए थे, तो उस वक्त भी बड़ा शोर मचा था। और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। बात ये है सिर्फ ये कि हम एक जंग के हालत में हैं, उसमें ब्लैक एंड वाइट लाइंस नहीं हैं कि ये है, ये है, ये है। उसमें ग्रे एरियाज बहुत हैं। अमेरिकन कर रहे हैं, तालिबान कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमें इसमें से अल्लाह करे हम इसे कंट्रोल कर सकें। लेकिन इन जो कुछ हो रहा है वहां पे, वो एटीट्यूड्स उनको ज्यादा तकवीयत नहीं पहुंचानी चाहिए जो कि हमारी मुल्की उफक पे अब रूनमा हो। आप आम व्यूअर के लिए जरा सिंपल में बताएं ना बात, आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहे हैं। एक हम स्टैंड वहां ले रहे हैं, अमेरिका के साथ हम इत्तेहादी भी हैं, उनके साथ हम जंगो जदल में भी हमने वो स्टैंड एक ले लिया है, एक हमने अंदरूनी तौर पे भी लिया हुआ है, एक हमने वो मेमो गेट, वो तो आपकी पार्टी चली गई ना सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने वहां ड्रम्स बजाए जंग। मेमो गेट के बारे में एक खत लिखा गया, पता नहीं किसने लिखा है, उसको हमने इतना बड़ा मसला बना लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी इंसाफ की रफ्तार दिखाई है। उसमें आई थिंक द चीफ जस्टिस उनको जवाब देना होगा कि बड़ी मैं थोड़ा सा सारी चीजें जो हैं, ये जो आपका बेड़ा है कोई जमहूरियत का, इसको ना गलत। अच्छा रिवन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेट मी कम बैक टू यू और फातमी साहब। आप लोगों ने पिछले हफ्ते इधर ही बैठ के दोनों ने कहा, आप उस वक्त बहुत ही, मैं तो कहूंगी आप जैसे लोगों ने ये जो रिएक्शन है उसको डिफाइन करा, आपने बड़ी सख्त पोजीशन ली। आप लोगों ने कहा ये जो हुआ है ये आमदन हुआ है, आप दोनों ने, और आपने कहा कि ये एक अमेरिका का लार्जर डिजाइन है कि पाकिस्तान में वो जो करना चाह रहे हैं और इसमें किसी सूरत गलती नहीं हुई। ये सही बात कही ना? तो बताइए उसी चीज को आगे लेके बताएं। देखिए सुन लीजिए, देखिए अमेरिका की जो किलिंग मशीन है, जिसकी एक मैनिफेस्टेशन आपको अफगानिस्तान में नजर आती है, उसके तनाजर में जब भी आप अमेरिका के प्रेशर को रेजिस्ट करेंगे या डिफाई करेंगे, वो आपके ऊपर वो प्रेशर डालेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो इंसिडेंट जो है उसके होने के हवाले से मुझे इसके ऊपर कोई ताज्जुब नहीं हुआ। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि ये जो चीज है, अमेरिका की जो प्यूनिटिव अप्रोच है, वो पेंटागन या CIA की कंबाइन हो या उनके हार्डलाइनर्स की हो या न्यू कॉन्स की हो, वह मुस्लिम वो तवक्को करनी चाहिए। एक पहली बात है। दूसरी तरफ मैं जरा फातमी साहब की इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर ये आप दोनों कह रहे हैं कि तवक्को करनी चाहिए, तो पाकिस्तान बहैसियत एक मुल्क है जिसने अपनी सालमियत को भी मद्देनजर रखना है सब कुछ, तो वो क्या करे फिर? नहीं, देखिए वो करे क्या, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। देखिए हमारी जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अमेरिका के साथ जो है वो इतनी मुबहम थी, या वो इतने जो था कि उसको हमने कभी मंजर आम पे हम उसको नहीं लेके आए। उन अंडरस्टैंडिंग्स की बिना के ऊपर अमरीकियों को हमने बहुत ज्यादा लीवे दे दिया था कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के अंदर हर किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये मुशर्रफ साहब के जमाने में शुरू हुआ था और ये अखबारों के अंदर ये चीज आ चुकी है कि अप टू 2.5 किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर अमेरिका को इस बात की इजाजत थी कि वो इन परसूट ऑफ द मिलिटेंट्स इस किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये भी कहा गया कि 2007 या 2008 के अंदर इस अंडरस्टैंडिंग को एक्सटेंड किया गया था। अब सवाल यह है कि जब हमने उनको इतना लीवे दे दिया था, तो हमने अपना जो नेशनल इंटरेस्ट था इस सरहद की हिफाजत के हवाले से उसको काफी हमने वीकन किया। उसको जब तक हम उस चीज को जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे, तो इस किस्म के वाकयात जो हैं वो आपकी सरहद पे होते रहेंगे। मैंने सिर्फ इस तो फातमी साहब यही तो कह रहे हैं, यही तो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी यही कहा है, यही उन्होंने DCC ने भी कहा, ये कैबिनेट ने जी हम उनको रिवाइज करेंगे ताल्लुकात। लेकिन ये जो वाकया है उनकी पोजीशन यह है कि जी ये वाटरशेड है, इसके बाद अब हमने ताल्लुकात को करना है रिवाइज, और ये रिवाइज करने का हिस्सा है। फिर देखिए पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था और जो डॉक्टर रिफत ने कहा था, आई एटलीस्ट स्टैंड बाय इट।
یہ میری ویو ہے کہ اس قسم کے آپریشن جو ہے اٹ از ناٹ اے ٹیکنیکل اور اے میکینیکل فیلئر، غلطی کی آمدن اٹ واز اے ڈیلیبریٹ ایکٹ ان آرڈر ٹو کنوے اے میسج کہ بھائی آپ لیول آف کوآپریشن آپ کی انیڈیکویٹ ہے، آپ استنبول میں بھی اسٹامبلنگ بلاک بنے ہوئے ہیں، آپ بون کے بھی پیرامیٹرز کے ساتھ تیار نہیں ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو آئی اسٹینڈ بائی دیٹ. اب جہاں تک دا ڈیسیشنس آر کنسرن، میری صرف پوائنٹ آف ویو از ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ٹیک اوے. میں نے کہا اوور اے پیریڈ آف 9-10 ایئرس ہم کنسیشنز دیتے آئے ہیں. فاطمی صاحب معذرت کے ساتھ، نہیں معذرت کے ساتھ، مجھے اوور نائٹ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے بتائیے کہ پھر آپ کیا کریں اگر آپ اس وقت پالیسی بنا رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم امریکن ایڈمنسٹریشن کو بتاتے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کو ریویو کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اگر آپ کے طرف سے اگر آپ ہماری انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے ہیں، آپ ہماری سینسٹیویٹیز کو ریکگنائز نہیں کرتے. دیکھیں نا امریکنز کا بھی یہ پوائنٹ یہ ہے، امریکنز کا جو ریئیکشن ہے وہ کہتے ہیں آپ نے یہ ڈیسیشنز لیا ہم سے تو کنسلٹ نہیں کیا. جنرل صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں فاطمی صاحب، یہ تو کہتے جا رہے ہیں پاکستان پچھلے 6 مہینے سے 8 6 مہینے کی بات نہیں. دیکھیں نا آپ جب جس دن یہ واقعہ ہوا آپ نے اس کے سیکنڈ ڈے اناؤنس کرنا شروع کیا تو میجرز تو یونیلیٹرل ہیں نا، جسٹیفائڈ ہیں کیونکہ اینگر اینڈ آؤٹریج ہے. میرا صرف کہنے کا اینگر آؤٹریج سے زیادہ بھی آپ کی ایک ہے سوورینٹی کا ایشو ہے. لیٹس کم ٹو اسپیسیفکس. یہ ایک تو جو فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں مے بی ہی از رائٹ، بٹ میں کوئی نیسسرلی ان سے اتفاق کوئی ضروری نہیں کروں میں، اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ تھا آن دا بیسس. یہ ڈی جی ایم او پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں، ڈیلیبریٹ تو ایکٹ ہے، اس لیے کہ وہ ہوا تو ہے کمیشن ایکٹ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا موٹیو کیا تھا. موٹیو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے شاید ایگری نہ کروں کہ وہ ٹیچ لیسن، اس وقت تو وہ پاکستان سے زیادہ تعاون چاہ رہے ہیں چونکہ وہ انخلا کر رہے ہیں، پاکستان کو زیادہ سے زیادہ وہ تعاون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت وہ کانفلکٹ میں نہیں اچھا سنیں، اب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو حرکت ہو گئی ہے یہ اب ہمیں ڈٹرمن کرنا ہے ان کے ساتھ، یا تو ان کے ساتھ مل کے یا جیسے ہم نے یونیلیٹرلی کر بیٹھے ہیں کہ یہ بالکل ایک دانستہ ان کا ایک اٹیک تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہائیسٹ لیول سے ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے ممکن، چونکہ ہماری خود کی اب یہ پوزیشن ہے کہ شاید ممکن ہے کہ یہ ایک جو کمانڈر لیول تھے وہاں انہوں نے نہیں. جنرل صاحب ریاض آپ تھے نا وہاں، آپ ڈی جی مجھے دیکھیں پلیز، ہمارے کوئی بحیثیت قوم رویے بچگانا ہے. بچتے ہیں تو بچتے چلے جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی میں کوئی انتہائی نہیں ہوتی. ٹرکی جو ہے، کیا میں آپ کو کیا ایک ایگزامپل دوں، ٹرکی امریکہ کا الائے ہے، نیٹو کا ممبر ہے. امریکہ نے ان سے کہا ہم عراق میں حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے علاقے سے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اپنی قومی اسمبلی سے کہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں $25 بلین دیں اور آ جائیں. امریکہ نے کہا ہم نہیں دے سکتے، وہاں سے وہ نہیں گئے. ٹرکی اب بھی امریکہ کا دوست ہے، اب بھی نیٹو کا الائے ہے، بیلنس رکھا ہوا ہے. ہم ایسے کیوں نہیں کرتے؟ ہم تھوڑی میچور پالیسی ہم کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں. یہ جو ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میچور پالیسی، بیلنس پالیسی، تمام پینلسٹ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ پھر یہ بتائیں، اپنی سجیشن دیں کہ میچور پالیسی کیا ہوگی اس وقت اور کون اس میچور پالیسی کو لے کے آگے بڑھے گا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین پھر سے یاد دہانی کے لیے پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے جوائنٹ جو انکوائری ہے اس کا بھی حصہ نہیں بننا. نو بون ایگریمنٹ، روٹس بند ہیں، نیٹو کی سپلائیز یہاں سے نہیں جا سکتی، اور امریکہ کی پوزیشن اپنی جگہ ہے. اب پوچھتے ہیں اپنے پینلسٹ سے کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. رفعت اب کیا ہوگا، ہونا کیا چاہیے؟ پاکستان، آپ چاروں کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے بال از ان پاکستان کورٹ، پاکستان کو کچھ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے جو ریئیکشن آ رہا ہے، اور امریکہ جس بری طریقے سے افغانستان میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ امریکہ کو لوگ گاڈزیلا بھی کہتے ہیں، کلاسس بھی کہتا ہے، بٹ دس کلاسس ہیز کلے فیٹ، اور اس کے کلے فیٹ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں. افغانستان سے امریکہ کسی صورت میں پارشلی یا ٹوٹلی ایکسٹریکیٹ اپنے آپ کو نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو پاکستان کا تعاون جو ہے وہ حاصل نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا ٹرم کارڈ ہے. لیکن دیکھیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو
ایک تو اچھی بات میں کہوں گا کہ جو سارے ہم نے جو اسٹانس لیے اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم امریکہ کے ساتھ جو اپنی ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے اس کو ریوائز کرنے کی ہم نے بات کی. اس کو وہاں تک نہیں چھوڑے جانا ابھی چاہیے. ڈیڈ لاک کو کیسے آپ توڑیں گے یہ بتائیں نا. دیکھیے ڈیڈ لاک کو تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو کرٹیکل پوائنٹ ہوگا کہ جب امریکہ کی انکوائری رپورٹ آتی ہے وہ پاکستان کے حوالے سے نقطہ نظر کے حوالے سے اس کے کیا حقائق سامنے آتے ہیں. آئی تھنک دیٹ ول بی اے ویری گڈ پوائنٹ فار اس ٹو انگیج ود دی امریکنز اباؤٹ دا نیکسٹ اسٹیپ. فاطمی اس سے صاحب پہلے کچھ نہیں ہونے والا. 23 سے پہلے تو رپورٹ نہیں آنے لگی. جب تک یہ اس طرح ڈیڈ لاک کی سی صورت رہے گی. میرا یہ خیال ہے کہ آلریڈی انڈیکیشن ہے کہ واشنگٹن میں ری تھنکنگ ہو رہی ہے اور کسی قسم کی ہاف یا پارشل جو ہے میسج آف اپالوجی آئے گا بیکاز ریلیشن شپ بہت ہی کرٹیکل ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ واشنگٹن نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اتنی سخت. اچھا آپ کہہ رہے پارشل میسج آئے گا اپالوجی کا. ناظرین ہمارے اور ایک سیکنڈ اور بیچ میں بھی کچھ کنٹریز ایک کرٹیکل رول پلے کر رہے ہیں ٹو برج دا گیپ. اچھا ناظرین ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں جنرل اطہر عباس ISPR کے DG ہیں. السلام علیکم اطہر صاحب. جی وعلیکم. اچھا یہ بتائیے ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو کچھ پینلس کا خیال تھا کہ پاکستان نے کلیئرنس دی ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ٹیریٹری ہے 2-2.5 کلومیٹر اس طرف جوائنٹ آپریشنز ہو سکتے ہیں. اس میں کچھ حقائق ہیں؟ بات یہ ہے کہ بالکل شروع سے ایک بات تو طے تھی اور واضح تھی کہ کوئی جوائنٹ آپریشن کسی قسم کا نہیں ہوگا. سرحد کے اس پار وہ اپنا علاقے میں آپریشن کریں گے اور سرحد کے اس پار ہمارا اپنا علاقہ ہوگا, اپنی فوج آپریشن کرے گی. انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی اور کوارڈینیشن ہوگی جہاں کے بارڈر کے اگر دونوں طرف آپریشن ہوگا وہ زیادہ مؤثر ہوگا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے گا. لیکن کراسنگ آف بارڈر واز اے ریڈ لائن. اس لیے اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی قسم کا یہ معاہدہ ہوا ہو یا یہ بات طے تھی کہ دونوں فورسز ایک ساتھ مل کے کہیں آپریشن کریں گی اور بارڈر کے اس پار یا اس پار جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک معاملہ طے تھا کہ جب بھی آپریشن ہوگا بارڈر کے قریب تو ایک سائڈ دوسری سائڈ کو مطلع کرے گی کہ اس علاقے میں ہم آپریشن کر رہے ہیں. تو کسی قسم کی غلط فہمی یا کوئی کراس فائر اگر ہو جاتا ہے تو پوائنٹ آف اوریجن بتا دیا جائے تاکہ اس علاقے میں جو بھی حفاظتی اقدامات ہیں وہ کر لیے جائیں. اور اسی وجہ سے یہ بارڈر کوارڈینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں جو کہ 4 ہیں. اور اس علاقے کا بارڈر کوارڈینیشن سینٹر نوا پاس ایک جگہ ہے باجوڑ میں, وہ اس علاقے کو کور کرتا ہے. اور بات یہ ہوئی تھی کہ بارڈر کوارڈینیشن سینٹر میں جو امریکی حکام وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا تھا, لیکن ریفرنس جو انہوں نے دیا تھا وہ گورا پرایا ایک جگہ ہے جو کہ 10 کلومیٹر شمال میں اس علاقے کے ہے جہاں کہ یہ واقعہ سلالہ کا ہوا ہے. سلالہ کے علاقے میں جہاں واقعہ ہوا تھا. امریکی حکام نے گورا پرایا کا ریفرنس دے کے پوچھا تھا کہ اس علاقے میں آپ کے کوئی ٹروپس موجود ہیں دائیں بائیں, کیونکہ اس کے قریب ہم آپریشن کرنے لگے ہیں. وہ چیک کر کے ہمارے جو افسر تھے انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں ہماری فورسز موجود نہیں ہیں, تو اس لیے اس علاقے میں اگر آپ آپریشن کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. پاکستانی ٹیریٹری میں فورسز نہیں, پاکستانی بارڈر کے اکراس ان کے اپنے علاقے کے اندر, تاکہ فائر اگر ہوتا ہے تو ظاہر ہے فائر اگر ہو رہا ہے کوئی چیز کر رہے ہیں وہ ملیٹنٹس کو تو وہ کراس فائر میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن جب ہم نے بتا دیا کہ جی ہمارے اس علاقے میں بارڈر کے قریب جو ہے وہ پوسٹ نہیں ہے تو انہوں نے جو بھی آپریشن کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ علاقے کا ریفرنس غلط دیا گیا ہے اور واقعہ جو ہوا ہے وہ سلالہ کے علاقے میں ہوا ہے. اور اس کے بعد انہی حکام نے کہا کہ جو پوسٹ آپ کی ہے والکینو باقاعدہ نام لے کے کہ وہ ہٹ ہو. اچھا جن صاحب اگر یہ انہوں نے ریفرنس غلط دیا تو پھر یہ اختراع نکل سکتی کہ یہ غلطی سے ہوا. پھر اب اس کو تو انکوائری ثابت کرے گی کہ غلطی سے ہوا, کیونکہ وہ جو وہاں حکام موجود تھے میجر شیعہ جو کہ خاتون ہے انہوں نے معذرت کی اس کے بعد کہ انہوں نے غلط ریفرنس دیا تھا, یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں کے آپریشن ہونے والا. اچھا جن صاحب اگر یہ غلطی ممکن ہے تو پھر آج پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں DGMO نے اور فارن منسٹر نے دونوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہوا ہے کہ یہ آمدن ہوا ہے کہ اس میں گنجائش نہیں غلطی کی. گنجائش غلطی کی تھی, میں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے وہاں جی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو DGMO کی بریفنگ اس سے پہلے ہوئی ہے اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے. خاص طور پہ جب واقعہ شروع ہو گیا تھا اور اطلاع آ گئی تھی اور ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں یہاں ایمبیسی میں اور ISAF ہیڈ کوارٹر میں
ان کو مطلع کر دیا گیا تھا کہ اس قسم کی فائرنگ ہو رہی ہے اور ہماری پوسٹ انڈر اٹیک ہیں. اس کے بعد جب فائرنگ رکی ہے، ہیلی کاپٹر واپس گئے ہیں. دوبارہ واپس آنا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ دوبارہ واپس آ کر انہوں نے دوسری پوسٹ اس کو کیوں فائر کا نشانہ بنایا. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس وقت پوزیشن کیا ہے ایگزیکٹلی؟ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جب ان کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ پوسٹ انڈر اٹیک ہے اور فائر اس کے اوپر آ رہا ہے دوسری افغانستان کی سائڈ سے، تو اس میں شک اور شبے کی گنجائش کیا رہ جاتی ہے کہ پاکستان جب کہہ رہا ہے کہ پوسٹ انڈر اٹیک ہے اور جو ٹرمز طے ہیں ان کے ساتھ کہ جب بھی فائر کا واقعہ کلوز ٹو دا بارڈر ہوگا، پوائنٹ آف اوریجن آف فائر جو ہے وہ فوراً بتایا جائے گا تاکہ جس سائٹ سے فائر ہو رہا ہے اس سائٹ کے جو بھی حکام وہاں موجود ہیں، پوسٹ ہے، جو بھی وہ پروٹیکٹیو لے لیں سٹیپس. ہاں، وہ پہلے سے طے ہے کہ پوائنٹ آف اوریجن جیسے ہی کمیونیکیٹ ہوگا دوسری سائٹ فوراً یہ بتائے گی کہ ان کی طرف سے تو فائر نہیں ہو رہا ہے، کیا اس علاقے میں ان کے افسران اور اہلکار موجود ہیں یا نہیں. یہ بات جو ہے اس کو وہ مد نظر نہیں رکھا گیا، اس کو فالو نہیں کیا گیا. تھینک یو سو مچ ہمارے سے بات کرنے کا. اچھا ایاز، آپ نے سن لی بات، اطہر صاحب نے پتہ نہیں کوئی آپ کو اس میں نئی بات پتہ چلی یا نہیں، لیکن اب یہ بتائیں کہ پاکستان کیا کرے گا؟ آپ بھی اگری کر رہے ہیں کہ 23 سے پہلے کچھ نہیں اور ہونے والا؟ میرا نہیں خیال کہ امریکنز نے یا نیٹو فورسز نے ارادتاً کیلکولیٹڈلی اٹیک کیا تھا، کیونکہ یہ فولشنس ایسی ہوگی جو کہ فولشنس سمجھ سے بالاتر ہوگی. لیکن ہوا، اٹیک ہوا، ہمارے لوگ مرے، ہمارے نہتے پوسٹس ماؤنٹنز پہ ہوئے. اگر امریکنز اور نیٹو کمانڈ اپولوجائز نہیں کرتی تو پاکستان پہ لازم ہے کہ اس کا رویہ سخت رکھے، اس میں لچک نہیں. آپ اگری کر رہے ہیں نا؟ اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے. اگر امریکن تو یہی تو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے. تو پھر آپ شروع پروگرام میں کہا کہ گرمی اتنی نہیں ہونی چاہیے. گرمی نہیں ہونی چاہیے، دیکھیے وہاں تک ہونی چاہیے بات. تو وہی بات ہے، یو اگری ود دا پریزنٹ پوزیشن. پھر یہ ہے، دیکھیے اس میں کوئی میرے خیال ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. دی امریکنز مسٹ اپولوجائز. یہ جو پریویریکیٹ کر رہے ہیں، ادھر ادھر شفٹ کر رہے ہیں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور میں ایک اور فرام دی امریکنز. دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے خود مان لیا ہے کہ میجر وہ جو شیعہ ہے وہ عورت میجر، اس کی غلطی ہوئی ہے، اس نے غلط وہ دیا ہے. اور سنا اس نے اپولوجائز کیا ہے اپنے اندر کیا. سنیں نا میری بات. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو 23 دسمبر تک ویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو، اس لیے کہ اس سے ظاہر اب امریکنوں کو رائے دے رہے ہیں. امریکنوں کو کہہ رہا ہوں 23 دسمبر کا مطلب ویکینڈ ہو گیا امریکنز کرسمس کا. تو یعنی مطلب یہ کہ اتنی، تو آپ آج سے اگری کر رہے ہیں کہ وہ معافی مانگ لے پبلک؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے معافی مانگ لے اور معاملہ یعنی بہت ٹھنڈا ہو جائے گا، بڑی حد تک ٹھنڈا. تو پھر آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت جو پوزیشن گورنمنٹ کی وہ ٹھیک ہے، بیکاز گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے. لیکن دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک تو معافی کے پوائنٹ ہے نا، دوسرے بھی تو کئی اور پوائنٹس ہیں. بٹ آپ بھی کہہ رہے ہیں معافی سے شروع کریں پھر آگے بڑھیں. مسکرا رہے ہیں فاطمی صاحب. میرا خیال ہے کہ معافی کا موقع اس وقت آئے گا جب انکوائری پوری کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس عورت کی یا اس کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان کی کلپیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. دیٹ ول پرہیپس بی دا ٹائم کہ جب امریکہ آپ کے ساتھ. سپوز نسیم اٹیک پاکستانی سائڈ سے ہوتا اور دوسری سائڈ پہ میں اگری کریں سے 4 امریکی مارے جاتے، 24 نہیں 4 مارے جاتے. وہ کہتے ہیں آپ گھٹنوں پہ جا کر معافی مانگیں. امریکن ریاکشن کیا ہوتا؟ ریمنڈ ڈیوس کو ایک قاتل کو لے جانے کے لیے کس طرح انہوں نے اپنی سسپینڈ کر دی تھی. یہ تو بات ٹھیک ہے. نہیں آپ جی فاطمی صاحب پروگرام کا ٹائم ختم، آپ لاسٹ ہوئے. دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کا انہوں نے، اگر ریمنڈ ڈیوس پر ہم سرنڈر نہ کرتے، اگر اس نہیں آپ بتا دیجئے سر، آپ بتا دیں. نہیں ہم کہتے ہیں کہ اپالوجی آئے گی وہاں سے اور یہ ریلیشن شپ ریسٹور ہوگا، مگر ہمارا ڈیمانڈ صحیح ہے کہ اپولوجی مانگنا چاہیے، مگر ہمارے ڈیسیشنز یونیلیٹرل نہیں لینی چاہیے تھی کیونکہ یہ سسٹین ہم نہیں کر پائے. نہیں تو آپ نے تو کہا تھا اپولوجائز کریں، انہوں نے تو کیا نہیں تھا اپولوجائز. یونیلیٹرل کیا مطلب؟ تو یہ کہا کہ آپ انتظار کریں نا.
नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, मेरा ख्याल है कि यही सवालात हैं जो मुख्तलिफ उठाए जा रहे हैं इस मुल्क में, लेकिन बहरहाल ये कहना पड़ेगा कि पीस टाइम में ये एक पाकिस्तान की तारीख में शायद एक बहुत बड़ा सान्या हुआ, लेकिन इस तरह का वाक़या शायद पहले कभी नहीं हुआ। और ये भी कहना पड़ेगा कि मुल्क के जो तमाम इदारे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने मिल के एक रिस्पॉन्स दिया, लेकिन यहाँ ये कोई नहीं चाहता कि अमन और चैन की बजाय पाकिस्तान के लिए अपने लिए अच्छा नहीं हो। लेकिन बहरहाल इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, अमेरिका की तरफ से हर सूरत पर माफ़ी आनी चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका को अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।